जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज शुएल अंजुम है। आप किस जगह पर रहते हैं? मैं कान्नानौ में रहता हूँ। क्या नासिर मदनी आपके मोहल्लेदार है? जी बिल्कुल, मेरा मोहल्लेदार है। तो नासिर मदनी को आप कब से और कैसे जानते हैं? नासिर मदनी को मैं तकरीबन 1997 से जानता हूँ, और ये जो है ना हमारे मोहल्ले की करीबी मस्जिद में खतीब हुआ करता था, तो तब से मैं जानता हूँ इसको। तो क्या नासिर मदनी से आप की बचपन से दोस्ती थी? जी बिल्कुल, जब मैं इस पर हिफाजत करता था तो ये हमारी मस्जिद में जो है वो खतीब था, तो उधर से अच्छी तरह से मेरे ताल्लुकात थे। जी प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि क्या नासिर मदनी साबका बरेलवी भी थे या हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये बात है इस तरह के, इनके घर वाले जो है वो बरेलवी थे, लेकिन जब ये स्कूल की लाइफ में पढ़ते होते थे तो अक्सर मेरे दोस्त हैं सीएम खालिद अजीज़ साहब, वो भी जानते हैं इनको, और कई दोस्त हैं। ये मौलाना आलम सल्फी साहब होते थे गज्जू मता में, तो उनके पास जुमा पढ़ा करते थे, उनसे जो है ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो ये तब से हल्दीस थे, और हल्दीस मस्जिद में खतीब जो है ना ये रहे हैं, और बाद में फिर ये बरेलवी हो गए हैं। जी प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, क्या नासिर मदनी शुरू से मस्जिदों के नाम पर चंदा जमा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाता रहा है? बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें, एक मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, बल्कि हमारे मोहल्ले की करीबी मस्जिद है हज वर्कशॉप पे हाजी इस्लाम साहब की, तो वो भी सारे और मोहल्ले के लोग भी इस चीज़ को जो है बखूबी आगाह जानते हैं कि ये शुरू से ही इसका काम ये रहा है। और देखिए कितना अरसा इसको हो गया खताबत में, एक जो है ना इसने ईंट तक मस्जिद के नाम की जो है ना वो नहीं लगाई। तो फिर आप वाकई समझ लें कि ये क्या बनाता रहा, क्या खाता रहा। जी प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि मोहल्ले में नासिर मदनी को लोग कैसा समझते हैं? ये तो देखिए, अब बेहतर ये है कि आप उनके मोहल्ले में जाएं, आपको पता चल जाए। अब मोहल्ले में किस सवाल किया जाता है जी नासिर मदनी के घर जाना है, तो वो यही कहते हैं वो मौलवी जो कभी सुन्नी हो जाता है और कभी हल्दीस हो जाता है। इस तरह के जो है ना बारे में इसके जो है ख्यालात हैं लोगों के। आपकी दोस्ती नासिर मदनी से कब और कैसे और क्यों ख़त्म हुई? मेरी जो है ना ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मसल की बुनियाद पर ही जो है ना इससे ख़त्म हुई है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हदीस हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे घर वाले खुद बरेलवी हैं, और मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना हदायत से नवाजा। और यकीन मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता जो नासिर मदनी साहब में पाई जाती हैं। एक तो ये कभी जो है ना वो कुछ ख्यालात का इजहार करते, कभी कादियानियों को भाई कहते हैं, कभी कुछ, और आज तक इन्होंने खुलकर जो है ना ये प्रचार नहीं किया कि मैं अहले हदीस हूँ। जिस जगह पे जाते हैं, कभी दरबारों पे, कभी किस जगह पे, तो ये चीज़ें एक आलम दीन में होनी नहीं चाहिए। और ये उधर भी हमारे मोहल्ले में इन्होंने जब खतीब थे तो हमारी छोटी सी जमात थी, तो छोटी सी जमात थी, तो इन्होंने जो है ना वो बरेलवी हो गए। उस वक़्त जब बरेलवी हो गए, 4-5 हमारे घर थे हल्दीसों के, तो उनमें भी मैं अपने घर में से अकेला था, तो मेरे घर वाले भी तानाजानी शुरू हो गई, जी आपका तो मौलवी बदल गया, तो आप लोग कौन सा दीन लिए फिर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर बाद में जो है ये बड़ी अरसा तक जो कारी तारुमान साहब जो है काने में खतीब थे, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, वो फौत हो गए हैं, तो वो सारे जानते थे। फिर उसके बाद एक दफ़ा इसने काने में प्रोपोगंडे शुरू किए, अहले हदीसों के खिलाफ जलसे किए, तो मौलाना अब्दुर्रऊफ यज़दानी साहब ने आकर काने में इसका जो है ना जवाब दिया था। बाद में फिर ये तौबा ताइब करके दोबारा अहले हदीस हो गया था। मतलब कि इसका शुरू से ही काम है इधर का उधर, उधर का, जी किसी भांडे का ढक्कन नहीं है ये। बिल्कुल इस तरह ही है जी। क्या नासिर मदनी मुझे ये बताया कि नासिर मदनी किस मदरसे में पढ़ा हुआ है? नासिर मदनी किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ा हुआ, और ना ही ये बड़ी देर तक ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करता रहा। शुरू में ये मौलाना आलम सल्फी साहब थे गज्जू मता में खतीब, तो उनके पास जाता होता था, तो वो उन्होंने कुछ जो है ना वो किताबें रखी थी, उनसे कुछ थोड़ा बहुत इसने पढ़ लिया। बाकायदा तौर पर किसी मदरसे में नहीं पढ़ा होता, तो आज आपके सामने कुरान भी उसको पढ़ना आता। जी प्यारे भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये, मुझे ये बताएं कि नासिर मदनी ने ये जो अल्फाज कहे हैं कि मैं लफ्ज़ अहले हदीस को ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अल्लाह पाक कुरान पाक में भी क्या है, अहले हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हदीस का लफ्ज़ तो जो है ना कुरान पाक में भी है, और आज तक ना कुरान पाक क़यामत की दीवारों तक ख़त्म हो सकता है, और ना ही लफ्ज़ अहले हदीस ख़त्म हो सकता है। तो नासिर मदनी साहब जो है ना वो शर्म आ रहे हैं जी, वो लफ्ज़ अहले हदीस लफ्ज़ नाम लेना गवारा नहीं कर रहे। एंकर कह रहा है जी आप अहले हदीस हैं, तो आगे से कह रहा है जी मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगा जो आप कह रहे हैं, मेरे मुंह से ये लफ्ज़ नहीं आप सुनेंगे। तो लफ्ज़ अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंद जान है,
ہماری پہچان ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں آپ کو عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عوام الناس کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم علماء کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دین کی رہنمائی ان سے حاصل کریں۔ ہم اسٹیج ڈراموں کے لیے نہیں، اپنے دلی سکون کے لیے نہیں، ہم ظاہری سکون کے لیے نہیں، اپنے جو اندر روحانی سکون ہے اس لیے علماء کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا حق اور علماء سو اور علماء حق کی پہچان کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے نا ہم اپنے جو پہلے ہم لوگ اسٹیج ڈراموں پہ جاتے تھے، اب ہم نے مساجد کو اسٹیج جو ہے نا وہ بنا لی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ طیب الرحمان شاہ زیدی صاحب اور مولانا عبد المنان راسخ صاحب اور جو ہمارے علماء جو ہماری اصلاح کرنے والے ہیں، دین کا مقصد ہی ہماری اصلاح ہے، تو ہمیں اس اصلاح کرنے والے علماء کو فالو کرنا چاہیے۔ ایسے علماء کو بالکل فالو نہیں کرنا چاہیے جو ہماری دین و دنیا دونوں خراب کر رہے ہیں۔ جی سہیل انجم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں ناصر مدنی کی جو گندی کار ریکارڈنگ لیک ہوئی، وہ ناصر مدنی کی آواز تھی یا نہیں؟ تو آپ اس کے قریبی دوست ہیں، آپ ہمیں ایمانداری سے بتائیے گا۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے سچ بتانا ہے، اگر ہے تو آپ نے ڈنڈے کی چوٹ پہ بتانا ہے یہ اس کی آواز تھی یا نہیں۔ جی بالکل، بظاہر جو ہے اس کی آواز تھی، میں اتنی دیر سے کو جان رہا ہوں، وہ آواز ہی اس کی تھی، اور مجھے خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ناصر مدنی صاحب اس حد تک گر چکے ہیں۔ بلکہ کاڑے کے بھائی تھے عبدالقیوم بن نبی بکر، ان کی آئی ڈی بھی میرے ساتھ، وہ میرے فرینڈ لسٹ میں ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے نا ان کے کیے۔ اور گجرانوالہ کا یہ واقعہ ہے، اور گجرانوالہ ہی میں 10 سال پڑھا ہوں، تو ادھر کا ہی جو ہے نا وہ کوئی باورچی ہے جس کے ساتھ ان کی یہ گفتگو لی کوئی، تو کتنی شرم کی جو ہے نا یہ بات تھی۔ تو اللہ ان کو ہدایت، جو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ناصر مدنی میں وہ قوم لوط والی عادت موجود ہے؟ دیکھیے جی، میں بظاہر خود تو نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور جو ویڈیو سامنے ہوئی ہیں، اور ایک نہیں، دو تین، بلکہ ایک لڑکا ہے سعودی عرب سے، وہ میرے ساتھ ایڈ تھا، تو اس نے میرے پاس شاید اس کی ابھی بھی کوئی واٹس ایپ کی جو ہے نا وہ چیٹنگ ہو، اس نے مجھے خود کہا کہ ناصر مدنی جو ہے نا مجھے کالیں کرتا تھا۔ تو میں نے پھر یہ لکھنی کہ میرے پاس شاید میرے خیال پڑ رہا ہے کہ جب چیمہ صاحب کے ساتھ اس کا معاملہ بنا تھا تو اس لڑکے نے مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ اس کی چیٹنگ بھی میرے ساتھ شاید موجود ہو، کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بالکل ہی عادت پائی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن سنا ضرور ہے، اور کئی لوگوں نے اس کے بارے یہ گواہی بھی دی ہے کہ اس میں یہ عادت موجود ہے۔ جی سہیل بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ ناصر مدنی کی وجہ سے آپ کے محلے کا ایک نوجوان لڑکا بریلوی ہو گیا اور اس نے اپنی داڑھی بھی کٹوا دی، یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ جی یہ دیکھیں، ایک بندہ نہیں، اس نے ہماری محلے کے صرف چند گھر تھے، کئی گھروں کو اس میں نقصان پہنچایا، صرف ایک گھر نہیں ہے، کئی لوگ اس کی وجہ سے، جب یہ حدیث تھا تو پھر یکدم بریلوی ہو گیا، ہمارے 5-7 گھر تھے، لوگوں کو آپ خود اندازہ لگ کیا تاثر پڑا ہوگا لوگوں کو۔ اس کے بعد لڑکا حافظ قرآن تھا، حافظ شہزاد، آج بھی جو ہے نا بازار میں وہ کپڑے کا ایک ٹھیلا تھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے اب میں نے، میرے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ اس مسجد میں تراویحیں پڑھایا کرتا تھا، لیکن یہ ناصر مدنی صاحب نے اس کی ٹانگیں کھینچنے والا حساب، کبھی کچھ، اور اس وہ خود اکیلا اپنے گھر سے اہل حدیث تھا۔ تو جب یہ بریلوی ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اس کو پھر تانا دانی شروع کی، تم وکرے بھابی بنے پھرتے ہو، آپ کا تو مولوی جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ پھر وہ لڑکا آج بھی ادھر موجود ہے، قرآن پاک بھی پھر اس کو بھول گیا اور دنیا داری میں جو ہے نا وہ آ گیا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس کو دیکھتا ہوں کہ حافظ قرآن لڑکا ہے، تو وہ اب بریلوی بھی ہو گیا، بلکہ نماز بھی شاید ماشاء اللہ وہ پڑھتا ہو۔ جی سہیل بھائی، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ سچ بتایا ہے؟ جی الحمدللہ، میں اللہ کے فضل سے، میری کوئی اس سے ناصر مدنی سے نہ تو ذاتی دشمنی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ دل سے مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ حق سچ ہے، اور میں نے صرف اور صرف اس لیے کی ہیں کہ میں الحمدللہ اپنے مسئلے کے جو ہے نا وہ پرچار کی اور اپنے مسئلے کی حق سچ ہونے کی بات کرتا ہوں۔ مجھے نہ کسی سے، کسی کے نے کوئی لالچ دیا ہے، نہ میں کسی کی ملامت کرنے والے سے ڈرتا ہوں، مجھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس بیس پہ جو ہے بات ہے وہ حق کی ہے، اور خالی میں نہیں، میرا پورا محلہ اس چیز کا گواہ ہے، پورا کانا گواہ ہے، اور یہ آج جو بڑے نام لیتا جی میں نے 5-7 سال پرچہ کاٹا، اور وہ اس کے کوئی مسئلہ کی بیس پہ نہیں اس پہ پرچہ ہوا تھا، وہ تو اس کی ذاتی یاد پہ لی، موبائل سینٹر والے کانے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی بیس پہ جو ہے اس نے جب دوبارہ حدیث ہوا، ان کے جو ہے نا اولیاء کے بارے میں بری باتیں کی،
اس نے جو ہے نا ان کے پیروں کے بارے میں باتیں کی ہیں، اس کی کوئی ذاتی کلیش ان کا بھائیوں کا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کا وہ پرچہ ہوا تھا۔ تو یہ مسلک کے اوپر پرچہ نہیں ہوا، نہیں، وہ بار بار کہہ رہا ہے جی میں نے مسلک کی خاطر پرچے بالکل کاٹے، جو ہے نا اب اس کا وہ مسئلہ کے خاطر پرچہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ آپ کانے میں علی موبائل سینٹر والے جو ہے نا موجود ہیں، ان سے جا کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ وہ خود ابھی بھی وہ بریلوی ہیں اور بریلوی ہی خاندان سے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، کوئی ذاتی گھریلو وجہ کسی کو لڑائی تھی، وہ اس کی وہ مسئلہ کی بیس پر نہیں تو تھی۔ وہ پہلا مسئلہ تو ان کا ہو گیا نا، وہ بریلوی بھائیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ پرچہ ہو گیا، تو دوسرا پرچہ جو شف سرکار کا تھا وہ بھی تو ذاتی لیپ ٹاپ کی لالچ میں ہی تھا، مسئلہ کی خاطر تو پھر دونوں ہی ثابت نہ ہوئے، دو پرچوں کا انہوں نے کہا تو دونوں مسئلہ کی ثابت نہیں ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اگر مسئلہ کے لیے ہوتا تو یہ شف جو سرکار گھر میں آئے اوپنلی ہوتے، ایک جماعت کے خطیبوں کو، جماعت کے جو بڑے کبار علماء ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ گفتگو کرتے۔ انہوں نے تو جماعت کو کسی خطر میں بھی نہیں لیا، اور جو ہے خود ہی پیسے لے کر خود مان بھی رہے اپنی ویڈیو کے، میں نے اتنے جو ہے نا وہ پیسے لیے ہیں، تو میرا نقصان ہوا ہے، تو وہ مجھے جو ہے نا وہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس بیس پہ بھی پیسے لے کر صلح کر رہے ہیں، تو مطلب یہ آپ خود سمجھ لیں کہ صرف پیسہ ہی اس کا جو ہے نا وہ اوڑھنا بچھونا پیسہ ہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سہیل انجم بھائی کا انٹرویو سنا، تو انہوں نے ہمیں 2 پوائنٹ اور مزید اٹھا دیے اس انٹرویو میں، تو انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ہے وہ لائے عمل وہ یہ ہے کہ شہزاد بھائی کا نام انہوں نے لیا ہے جو بریلوی اس کی وجہ سے ہو گئے، تو انشاءاللہ اگلا انٹرویو کوشش کریں گے کہ کانا میں جا کے اس بھائی کا کریں کہ آپ بریلوی کیوں ہوئے، اس کی حقیقت سامنے آئے گی۔ ایک انٹرویو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، اور دوسرا یہ جو بار بار کہتے ہیں جی میں نے مسلک کی خاطر 2 پرچے کاٹے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ علی موبائل سینٹر پہ بھی انشاءاللہ میں گناہگار خود جاؤں گا، ان سے یہ پوچھوں گا جا کے، اور وہ انٹرویو بھی آپ کے سامنے شائع کروں گا، کیا وہ پرچے تھے وہ مسلک کی خاطر ہوئے تھے یا کہ یہ اس کی ذاتی رنجش تھی۔ جیسے یہ سہیل بھائی نے بتایا کہ یہ اس کی ذاتی رنجش کی وجہ سے ہی ہوئے، ذاتی مسئلے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی تصدیق کر کے آپ تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے انٹرویو کا انتظار کیجیے گا، 1 نہیں 2 انٹرویو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔